نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا امت کو قیامت تک کے لیے۔ اب میری اس میں غلطی ہے کہ میں نے اس میں نہ جھانکا۔ اب میں پیشہ وروں کے پاس گھومتا ہوں کیونکہ میں عادی ہو چکا ہوں شارٹ کٹ کا، کہ مولوی صاحب کچھ کرو، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تسی کچھ کرو۔ تو وہ پھر ایسے ہی وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں انسانوں کا، حساب لگا دیتے ہیں، جھوٹ موٹ میں کہہ دیتے ہیں تیرے فلاں نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا ہوا ہے۔ شیطان سن رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، وہ سنتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے، اس کو نالج ہے میرے گھر کا کیونکہ وہ میرا کریم ہے، میری پیدائش سے لے کر میری موت تک وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس سے دوستی ہے کس سے دشمنی ہے۔ اب وہ اس نے اس بدبخت نے اس کو جھوٹا کہہ دیا کہ تجھ پر تیری پھپھی نے جادو کیا ہوا۔ اب وہ پھپھی کے روپ میں رات کو خوابوں میں آنا شروع ہو جائے گا، کہیں وہ کیل ٹھوک رہی ہے، کہیں وہ پانی چھڑک رہی ہے، اب قتل ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر 3 چیزوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک، کسی کی صلح کرانے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ایک جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ حد تک، لیکن یہاں پر جھوٹ بول کے خاندانوں میں عداوت کی ڈالی جاتی ہے، دلوں میں بغض ڈالا جاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، جب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب میرے بندوں کو شیطان چوکا لگاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ جن ہے یا انسان ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، وہ کلمے، وہ دعائیں ہیں، معمولی